کہہ رہے ہیں نون لیگ نے آپ کو کچھ نہیں دیا، واسا جو دے دیا ہے اس سے بڑی نعمت آپ کو کچھ نہیں ملے گی۔ 17 ارب کی اسکیم ابھی اپروو ہوگی، اس پورے سٹی میں ہم نے ایک پیکج بنایا ہے، 2 بند بننے ہیں 6 کلومیٹر لمبے، اس کے اپ سٹریم پہ ہم نے ڈرین پرپوز کی ہے۔ اچھا، جو شیٹ فلو اس ڈرین میں آئے گا وہ ہلسی نالے اور بمبر نالے کی طرف فلو کرے گا، نہ کہ شہر کی طرف آئے گا۔ اسٹیڈیم میں ہمارا 100 کیوسی کا ڈسپوزل اسٹیشن پرپوز ہے، وہ بننا ہے۔ ٹیفٹا انسٹیٹیوٹ ہے JPG روڈ پہ، 30 کیوسی کا وہاں ڈسپوزل پرپوز ہے، وہ بننا ہے۔ مدینہ سیدہ جہاں آج بھی پانی کھڑا ہے، 50 کیوسی کا ڈسپوزل اسٹیشن پرپوز ہے، یہ نیا بننا ہے۔ اس کے ملکہ علاقوں میں سیوریج سسٹم اور ڈرینیج سسٹم بننی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 10 ڈسپوزل اسٹیشن ہیں جو خستہ حالی کا شکار ہیں، پمپنگ مشینری نئی لگنی ہے، جنریٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، جنریٹرز ہم نے رکھنے ہیں کیونکہ جو ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ اب 80% کیپیسٹی پہ ہمارے جنریٹر چلیں گے ڈیورنگ لوڈ شیڈنگ۔ RR کمپنی کا کام ہے سالڈ ویسٹ کو ریموو کرنا، اور 2 فٹ سے جو کم کی ڈرین ہے جس کی ویڈتھ 2 فٹ سے کم ہے، جس طرح گلی نالے میں چھوٹی ڈرینز ہوتی ہیں، اس کی صفائی اور اس کی ڈسلٹنگ کرنا ان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ 2 فٹ سے اوپر کے جتنے ڈرین ہیں، جتنا سیور ہے، جتنے ٹیوبلز ہیں، جتنے ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں، وہ واسا کی ذمہ داری ہے، اور MC کے پاس نقشے رہ گئے۔ ٹھیکیدار اور کمپنی کو ڈیفرنٹ نہ لیں، وہ کانٹریکٹر ہی کمپنی ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب ہم نے شرائط لاہور لیول پہ ایسی سیٹ کر دی ہیں کہ جو اچھی کمپنی ہے وہ ہی پارٹیسپیٹ کریں گی، یہ ہم لوکل ٹھیکیدار 50 لاکھ 10 لاکھ والے نہیں۔ 2 ارب سے زیادہ کا جس کا PEC رجسٹریشن نمبر ہوگا، نو لمٹ کانٹریکٹرز ہوگا، وہ پارٹیسپیٹ کر سکے گا ہمارے اس کام میں۔ اچھا، MC سے میں نے 4 تاریخ کو چارج لیا ہے، اس میں مجھے 124 ملازمین ملے ہیں، جس میں ٹیول آپریٹر، ڈسپوزل ڈرائیور اور سکر مشین ڈرائیور ہیں، جیٹر ڈرائیور ہیں، پلمبرز ہیں۔ اب وہ بہت تھوڑی تعداد ہے، 124 ملازمین اس سٹی کے لیے کافی کم ہے، اور سیور مین صرف مجھے 3 عدد ملے ہیں، جبکہ اس سٹی کی ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 70 سے 80 سیور مین ہوں جو مختلف UCs میں دن رات کام کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں نے ایک ایڈ دیا ہوا 18 تاریخ کو ہے اس کے انٹرویو، جس میں میں نے ملازمین کو بھرتی کرنا ہے ڈیلی ویجز پہ۔ باقی اس شارٹ سے 15 دن کے ٹائم میں نے 10 ڈسپوزل اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ ٹوٹل 59 ٹیولز ہیں جو شہر کو صاف پانی دیتے ہیں، اس میں سے 3-4 خراب تھے، وہ میں نے ٹھیک کرائے ہیں۔ اس کے علاوہ جیل چوک جو آپ کا میجر ڈسپوزل اسٹیشن ہے، جو سٹی کا تقریباً 40% پانی ڈسپوز آف کرتا ہے، اس کی مشینری خراب تھی، وہ میں نے 2 پمپ 25 کیوسی کے وہاں نئے انسٹال کرائے ہیں، وہ بھی ودن 2-3 ڈیز فنکشنل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پہلے کمپلینٹ سیل نہیں تھا ہمارے پاس، 24/7 کمپلینٹ سیل میں نے ایکٹیو کیا، جس میں شہری اپنی شکایات سیوریج، واٹر سپلائی اور ڈرینیج سے متعلقہ درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے 3 ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو پورے سٹی میں وزٹ کرتی ہیں، سروے کر رہی ہیں، جو خالی ڈھکن، ٹوٹے ہوئے ڈھکنوں کا سروے کرتی ہیں، اور ہم ودن نو ٹائم اس کو ریپلیس کرتے ہیں۔ اچھا، شہری ہمارے پاس واک ان کمپلینٹس بھی کرنے آتے ہیں۔ ابھی مجھے 15 دنوں میں 140 کمپلینٹس میرے پاس درج ہوئی ہیں، جس میں سے ابھی میں 110 کرا چکا ہوں۔ مزید دن رات ہمارا کام جاری ہے۔ 1 ماہ کے اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ واسا نے یہاں کوئی کام کیا ہے، کیونکہ میرے پاس عملہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، ایک ٹیم بھی بنتی جا رہی ہے، اور امپرومنٹ بھی آتی جا رہی ہے۔ اچھا، شہر کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، زون 1 2 3، تین پارٹس کا 3 ایکسین انچارج ہیں، اس کے نیچے 1 SDOs ہیں اور 2 سب انجینئرز ہیں، جن کے پاس اپنی مشینری، اپنا سٹاف ہوگا اور وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ ابھی 1 کمپلینٹ سیل بنا ہے، اس کے علاوہ میں 2 کمپلینٹ سیل اور بنانے جا رہا ہوں۔ اچھا، مشینری جو ملی وہ مجھے خراب حالت میں ملی، وہ میں نے لاہور بھیجی ہوئی ہیں ٹھیک کرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو میں ابھی مشینری جس سے کام لے رہا ہوں وہ گجرانوالا اور جیلم سے مشینری منگوائی ہے لون بیسس پہ، کہ جب تک میری مشینری ٹھیک ہو کے نہیں آتی تو میں شہریوں کو سہولت دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہماری میڈم CM نے بڑا ایک کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نیکسٹ ایئر یہ جو اربن فلڈنگ ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہم نے فاسٹ ٹریک پہ 17 ارب کا ایک اسکیم بنائی، جس میں سیوریج، ڈرینیج، پمپنگ اسٹیشن، نیو ڈسپوزل اسٹیشن، اور موسٹ امپارٹنٹ اپ اسٹریم پہ سٹی کو بچانے کے لیے 2 بند پرپوز کیے ہیں جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بنانے ہیں۔ اچھا، وہ اسکیم فاسٹ ٹریک پہ ہمیں PDWP نے اپروول دے دی ہے، ایون ہم ٹیکنیکل سینکشن کر کے اس کو ٹینڈر فیز میں لے گئے ہیں پرسوں سے، اور 27 تاریخ ہے ٹینڈر اوپننگ کی، اور یہ سینٹرلائزڈ پروکیورمنٹ بن رہی ہے۔ لاہور ایک PMU بنا ہے، وہاں ٹینڈرنگ پروسیس ہونا ہے، اور اچھے ٹھیکیدار جو اس کام کو سمجھتے ہیں اور 1.5 سال میں ہمیں کام کمپلیٹ کر کے دیں گے، وہ جب ہمیں پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا وہ کانٹریکٹرز ہمارے حوالے ہوں گے، اور ہم ان سے 1.5 سال میں یہ کام امپروو کرائیں گے۔ اور اس میں بھی ہم نے اگلے مونسون سے پہلے کچھ کرٹیکل سیکشن رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ودن 9-10 منتھ وہ کام کمپلیٹ ہو، اور اگلے مونسون سے پہلے شہریوں کو اور گجرات سٹی کی عوام کو سہولت میسر آ سکے۔ کام اتنا ہی ہم کریں گے جتنے فنڈز اویلیبل ہوں گے،
ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہم سڑک کو کھاڑ کے چھوڑ دیں اور دو سال 3 سال لوگ پریشان ہوں۔ اس کے علاوہ ڈکنوں کے لیے ایک بڑی فوکس ٹیم ہے جو دن رات سروے کر رہی ہے، کیونکہ کچھ ڈکن ہم نے ابھی 35 کے قریب ڈکن ہم نے ریپلیس کر چکے ہیں۔ مزید جو شکایت ہمیں آتی ہے وہ ہم فوراً سے پہلے حل کرتے ہیں۔ ڈسلٹنگ بڑی اہم ایک ہے۔ یہاں میجر ڈرینز ہیں جو چوکڈ ہیں، جو سلٹ اپ ہیں، بارہا دفعہ ہمیں ایک شکایت آ رہی ہے ہر ڈرینز کی صفائی پہ۔ وہ ہم نے 25 کے قریب لیبر ہائر کی ہے ڈیلی ویجز پہ۔ ڈسلٹنگ مشینز ہماری 2 ایکٹیو ہیں، کلیمپ شیل بیک ہو کے ساتھ وہ دن رات کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈسلٹنگ جب تک مین ڈرینز کی نہیں ہوگی سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاوہ جب ہماری ڈیلی ویجز پہ لیبر آ جائے گی 18 تاریخ کے بعد، وہ پھر ہمارے پاس اپنی لیبر ہوگی جو 8 گھنٹے کی شفٹس میں دن رات کام کرے گی، اور یہ ایک دفعہ 1 ماہ کی ڈسلٹنگ کمپین ہماری کمپلیٹ ہو گئی، پھر آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ واسا نے کچھ کام کیا ہے، اور پھر آپ بھی تعریف ہماری کر سکیں گے انشاءاللہ، اور ہم مزید پھر روٹین میں کام جو جاری ہوگا وہ ہم کریں گے۔ باقی کمپلینٹ سیل جو میں نے آپ کو بتایا اس کا نمبر اگر نوٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں 219880، اور ایک واٹس ایپ نمبر ہے 0332000134۔ اس پہ 24 گھنٹے 7 دن کمپلینٹس لوگ درج کرا سکتے ہیں۔ گیپکو کے بل کی شاید آپ بات کر رہے ہیں، وہ 9 کروڑ کا ایریئر ہے، 9 کروڑ کا ایریئر ہے، وہ ہمارے ڈاکومنٹ پہ آ گیا ہے، اور وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پیمنٹ ہو جائے گی، اس کی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور جو منتھلی بل ہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا، وہ واسا ادا کرے گا۔ کنیکشن آپ کے کٹنے نہیں دیتے، کیونکہ ہر واسا کی لائبلٹی ہے گیپکو کی اور الیکٹریسٹی بل کی مد میں، تو وہ ہم کرنٹ بل منتھلی پے کریں گے، اور جو ایریئر ہے وہ گورنمنٹ سے ہم درخواست کریں گے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پیمنٹ ہو جائے گی۔ باقی واساز میں بھی ایسے ہی ہوئی ہے۔ اب اس میں نا مشینری میں کافی چیزیں آتی ہیں، جس میں 3 سکر مشین انہوں نے مجھے ہینڈ اوور کی، جس میں 2 خراب تھی، 1 ٹھیک تھی، وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اب وہ 2 جو خراب تھی وہ میں نے لاہور بھیجی ہیں، وہ 3-4 دن میں ہمیں واپس مل جائیں گی۔ اس طرح جیٹنگ مشین تھی، وہ دکھنے کو تو ٹھیک تھی، لیکن اس کا ایک پریشر ہوتا ہے جس سے لائنیں کھلنی ہیں، وہ اگر میں ویسے ہی مہینہ چلاتا رہتا تو وہ آپ کو شاید نہ پتہ چلتا۔ اس کا وہ جیٹنگ کا پائپ ہے 250 فٹ کا، وہ مینیج ہوا ہے۔ اس کے پمپ میں کچھ کام ہونے والے تھے، میں ایک چیز ٹھیک تھی، اب اس میں جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہونے والے تھے وہ جب تک نہیں ٹھیک ہوں گے وہ شکایتیں نہیں حل کرے گی، وہ چلتی پھرتی تو آپ کو نظر آئے گی۔ اور اسی طرح ٹیوبل سٹیشنز تھے، وہ 3 خراب تھے، وہ میں نے ٹھیک کرا دی ہیں، مزید روٹین میں ہم ٹھیک کرائیں گے۔ ابھی تک میرے پاس کوئی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے، لیکن امید ہے آج کل میں آ جائیں گے، یہ کریڈٹ بیس پہ۔ جو اربن فلڈنگ اس سال ہوئی ہے وہ اپ اسٹریم سے جو 2 نالوں کا پانی اور شیٹ فلو بمبر کی ماؤنٹینیس ریجن سے جو آیا ہے وہ سٹی میں 5-6 دن تک انٹر ہوتا رہا ہے۔ اب جیل چوک ڈسپوزل میں بھی تھا 30-40% وہ چل رہا تھا، ابھی بھی 50% پہ چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 25 کیوسک کے 2 پمپ میں نے نئے انسٹال کیے ہیں، وہ 80% اس کی کیپیسٹی بن جائے گی ابھی آج کے دن میں۔ اچھا، جو شیٹ فلو کو ہم نے روکنا ہے سٹی میں آنے سے، وہ میں نے اپنی اسکیم میں 2 اریگیشن کے بند پرپوز کیے ہیں کہ شہر سے 25 کلومیٹر اپ اسٹریم پہ 2 بند بننے ہیں 6 کلومیٹر لمبے، اس کے اپ اسٹریم پہ ہم نے ڈرین پرپوز کی ہے۔ اچھا، جو شیٹ فلو اس ڈرین میں آئے گا وہ ہلسی نالے اور بمبر نالے کی طرف فلو کرے گا، نہ کہ شہر کی طرف آئے گا۔ میری اسکیم میں سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے، اور اگلے مونسون سے پہلے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا۔ شہر میں اگر پانی آنا رک گیا 80-90%، پھر ہماری پمپنگ کیپیسٹی بھی بہتر حالت میں ہوگی، تو انشاءاللہ اگلے سال بہتری ہوگی۔ جی، یہ دونوں بند بھی اس کا حصہ ہیں، اپ گریڈیشن آف ڈسپوزل اسٹیشن، مشینری، کچھ جگہوں پہ ہم نے سیور پرپوز کیا، کچھ ڈرینز پرپوز کیے، 2 نئے ڈسپوزل اسٹیشن بننے ہیں، یہ سب ایک پیکج ہے۔ یہ جو JPJ روڈ پہ 54 انچ کی لائن ہے، یہ ہمارے آنے سے کچھ 7 سال پہلے کی سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اب اس پہ ہم کام کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ ہے واٹر ٹیبل گجرات سٹی کا 4 فٹ پہ آیا ہوا ہے، ہم 4 فٹ کھدائی نہیں کرتے اور پانی آ جاتا ہے۔ اس سچویشن میں ابھی اس پہ کام ایسا ہم کر نہیں پا رہے۔ باقی یہ ہمارا پلان کا حصہ ہے، ادھر ہم نے نئی لائن پرپوز کی اپنی اسکیم میں، اور ٹیمپرری ہم سلوشن اس میں ڈیواٹرنگ سیٹ لگا کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ شاہدولہ روڈ پہ وہ آپ کی نظر میں شاید 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، وہاں ہم 4 دن سے ہماری ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ اب وہ 1 مین ہول پہ بھی جیٹنگ کل بھی بھیجی ہے گجرانوالہ سے منگوا کے، پھر بھی ابھی وہ لائن نہیں چلی۔ بیسک مسئلہ آپ کی ڈسلٹنگ نہ ہونا ہے۔ آپ کا پانی پیک آور میں اوور فلو کر جاتا ہے، پائپ کی کیپیسٹی ہے اس میں سے 1 کیوسک پانی گزرنا ہے، وہ رات کو پانی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جب آپ دن کو پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ اوور فلو ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ پائپوں میں مین ہولز میں سلٹ جمع ہو جاتی ہے، وہ جب تک اب سلٹ نکلے گی نہیں تسلی سے ڈاؤن اسٹریم سے ڈسپوزل اسٹیشن سے آپ کے علاقے تک، تاکہ اس پائپ کی کیپیسٹی اگر 1 کیوسک ہے تو وہ 1 کیوسک پانی لینا شروع کر دے، تو وہ ہم تو ترتیب سے شروع ہوئے ہیں۔
اگر آپ کی پھر بھی تسلی ہے تو ایکسن صاحب کو میں نے نوٹ کرا دیا ہے, یہ خود بھی آئیں گے انشاءاللہ موقع پہ اور آپ کا کام کرا کے دیں گے انشاءاللہ. یہ نا پائپ اب بولے کی طرف نہیں چل سکے گی, اس کو ہم ریورس جیل چوک کی طرف چلائیں گے. جیل چوک میں پمپنگ کیپیسٹی پہلے کم تھی, اب 25 QC کی ایڈیشن ہوئی ہے, اس سے یہ لائن ریورس چل کے کوئی 5-6 فٹ ڈاؤن ہو جائے گی, جس سے اس علاقے کو عارضی ریلیف مل جائے گا. آپ کو میں نے پہلے بتایا 1 ماہ ہوا ابھی واسا بنا ہے, اسی 1 ماہ کی پروگریس دیکھ لیں. 17 ارب کی اسکیم بنی بھی ہے, اپروول بھی ہوئی ہے, ٹیکنیکل سینکشن بھی ہو گئی ہے اور ٹینڈر بھی فلوٹ ہو گیا ہے. 27 تاریخ کو ٹینڈر اوپننگ ڈیٹ ہے. اب جس دن ٹینڈر اوپن ہوا اس کے 15 سے 20 دن بعد کانٹریکٹر فائنلائز ہو جاتا ہے. کانٹریکٹر فائنلائز ہونے کے بعد وہ موبلائز ہوگا اور آپ کو سڑکوں پہ کام ہوتا ہوا جاری دکھے گا. وہاں سے کمپلینٹ آئے گی ہمیں گندے پانی کی, وہ ایک واش آؤٹ لگتا ہے, وہ میں نے ڈائریکشن آلریڈی دے دی ہے. جدھر سے گندے پانی کی بیسیکلی ڈیڈ اینڈ پہ ہمیشہ جا کے گندا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, وہاں ایک واش آؤٹ لگتا ہے کہ ہم ہر ماہ واش آؤٹ لگا دیں گے. ابھی تو ہم نا کھڈا کھودا, اس کو واش کیا, پھر بند کر دیا. اب وہ ایک اپریٹس لگ جاتے ہیں جس طرح وال ہے, وہ جب مہینے بعد 10 دن بعد اس وال کو ہم کھولا کریں گے اور اسے واش کیا کریں گے روٹین سے. شہر کے مختلف علاقوں میں 13-14 جگہوں پہ یہ واش آؤٹ لگ گئے, پھر اس سے بھی ہماری یہ کافی کمپلینٹ کم ہو جائے گی. New Groom collection in stores now. Visit your nearest Cities store. A complete family store.